السلام علیکم۔ ایک اہم سوال ہے کہ قرآن کے مطابق امیر کون؟ اگر آج آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آ جائیں تو کیا آپ خود کو واقعی امیر سمجھیں گے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن امیری اور کامیابی کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ شاید وہ تعریف جو ہم نے ساری زندگی سنی قرآن کی تعریف ہی نہیں ہو۔ سورہ تکاثر میں بتاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی دوڑ انسان کو اتنا مشغول کر دیتی ہے کہ وہ زندگی کے اصل مقصد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور سورہ حدید دنیاوی زندگی کی شان یوں بتاتی ہے کہ دن ایک وقتی اور یعنی کہ ایک وقتی نمود و نمائش، فخر، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش بن جاتی ہے، پر جب وہ ایک کھیتی کی طرح مرجھا جاتا ہے۔ اگر ہر چیز ایک دن ختم ہو جاتی ہے تو اصل دولت کیا ہے؟ مال ہونا غلط نہیں، مال کے مقصد بن جانا مسئلہ ہے۔ قرآن کے مطابق غنی وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں یا جس کے پاس دولت زیادہ ہو، بلکہ وہ جو دنیاوی دوڑ میں غلام نہ بنے اور اپنی زندگی کا مقصد نہ بھولے۔ قرآن کی نظر میں امیری جیب کی حالت سے پہلے شعور کی حالت کا، یعنی شعور کہ آپ کس حالت میں ہیں، امیری اس پر قرآن بیان کرتا ہے کہ امیر کون ہوتا ہے۔ قرآن ایک ایسی دوڑ کا ذکر کرتا ہے جس میں تقریباً پوری دنیا لگی ہوئی ہے۔ کیا آپ بھی اس دوڑ کا حصہ ہیں؟ بے شک بیلنس بڑھ رہا ہے، لیکن کیا واقعی آپ امیر ہو رہے ہیں؟ جس چیز کو دنیا کامیابی سمجھتی ہے قرآن اسے دھوکہ قرار دیتا ہے۔ کیا امیری مال کی کثرت ہے یا زندگی کے مقصد کی وضاحت؟ تو یاد رکھیے کہ ہمارے چینل قرآنک لیسنز آفیشیلز کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو لوگوں میں اتنا عام اور آسان کر کے پہنچا دیں کہ اس پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے اور پھر لوگ وہ نتائج حاصل کر سکیں جو اللہ انہیں دے رہا ہے۔ تو اللہ مومن سے کیا چاہتا ہے، کس طرح کا عمل چاہتا ہے، کیسا چاہتا ہے، اسی کو ہدایت کہا گیا ہے۔ اور قرآن اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لہذا قرآن کو سمجھنا ہم سب پر لازم ہے۔ نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھنا لازم ہے، سمجھنا لازم ہے، بلکہ سمجھ کر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ اگر آپ پڑھ لیں، سمجھ لیں اور عمل نہ کریں تو بھی بیکار ہے۔ آج دنیا میں آپ نظر ڈالیں، اربوں مسلمان موجود ہیں، لیکن وہ صرف قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ دنیا میں یہ قرآن واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن یہی وہ بدقسمت کتاب بھی ہے جسے سب سے کم سمجھا جاتا ہے۔ پھر سمجھ کر عمل کرنے والے تو ناپید ہیں۔ ہمارے یہاں جو اسلام کے ٹھیکیدار نام نہاد علماء ہیں، فقہی مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے فرقے کو پروان چڑھانے کے لیے وہ مبالغہ آرائی سے کام کرتے ہیں کہ اللہ کی اصل ہدایت قرآن کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور غیر اللہ کے کلام سے قرآن کو سمجھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی ہدایت سے بھی محروم رہ گئے، اس کے دیے گئے احکامات کے مطابق فرما بردار ہو کر عمل کرنے سے بھی رہ گئے، اور نتیجتاً دنیا میں آج ذلت و خواری ہر مسلمان کا مقدر بن گیا۔ تو اپنے آپ کو اس ذلت و رسوائی سے بچانے کے لیے، اللہ کے احکامات کا پابند بننے کے لیے، اللہ کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے دیے گئے 2 وقت کے صلاۃ کے نظام کو نافذ کریں، کیونکہ جب تک آپ اللہ کی ہدایت کو سمجھیں گے نہیں اکٹھے بیٹھ کر، اس پر جب تک آپ حج نہیں کریں گے، یعنی حجت کے ذریعے سوال جواب نہیں کریں گے، تو بات کیسے سمجھیں گے؟ اور جب سمجھ میں آ جائے تو اس کو زکوٰۃ کے ذریعے اپنے عملی زندگی میں فروغ بھی دیں گے، جب جا کر نتائج حاصل ہونا شروع ہوگا، اور ہر وہ عمل جو آپ کا قرآن کے خلاف رہا اس سے آپ صیام کریں گے یعنی رک جائیں گے۔ تو ایک آسان سلامتی والے نظام کو دین اسلام کے نام پر ایک ایسا الادین کا چراغ بنا دیا کہ جس کے پاس ہو رگڑے گا، اسی کے پاس جن آئے گا، دوسروں کے پاس نہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، لیکن کس کے لیے؟
جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو عقل و شعور کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ بغیر شعور کے اپنے مسلک کی آبیاری کے لیے پہلے سے اپنے ذہن میں کوئی خاکہ بنا کر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے آپ زندگی بھر قرآن کو پڑھ تو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ سمجھ بھی لیں، لیکن عمل کرنے کے قابل نہیں رہیں گے اور نہ وہ نتائج حاصل ہو سکے گا جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ تو بہرحال بات طویل ہو گئی، آئیے ہم ان آیتوں کی طرف بڑھتے ہیں جس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ آئیے سورہ الحدید اور اس کی آیت نمبر 20 یعنی 57 کی 20۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ اور پھر اس کی حقیقی فہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ بات نکھر کر سامنے آئے، واضح سمجھ میں آ جائے، اللہ کے احکامات کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کریں۔ تم خوب جان لو اس کے سوا نہیں کہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود ہے اور ایک زینت اور باہم فخر، خود ستائی کرنا اور کثرت کی خواہش کرنا مالوں میں اور اولاد میں۔ بارش کی طرح کا کاشتکار کو اس کی پیداوار بھلی لگے، پھر وہ زور پکڑتی ہے، پھر تو اس کو دیکھتا ہے زرد، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی۔ اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور مغفرت بھی ہے، اللہ کی طرف سے رضامندی، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اس مروجہ روایتی ترجمے کی روح سے دیکھ لیجئے کہ یہاں بات کیا کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، زینت ہے، باہم فخر ہے، مال اولاد میں کثرت کی خواہش ہے، اور یہ سب کچھ اس کاشتکار کی طرح لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے جو اپنی پیداوار میں زور پکڑتی ہے، پھر وہ سنہری یعنی زرد ہو جاتی ہے اور پھر وہ چورا چورا بھی ہو جاتی ہے۔ تو ان سارے عمل میں چورا چورا ہونے تک یقینی سی بات ہے کہ اس زراعت کا کاشتکار فائدہ بھی تو اٹھاتا ہے، اس نے جو کچھ بویا اس کا پھل بھی کاٹتا ہے، اس کے نتائج بھی حاصل کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ بغیر پھل حاصل کیے، بغیر نتائج حاصل کیے چورا چورا ہو جائے۔ وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی ناگہانی آفت آ جائے، متعدد مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ آتا ہے۔ اگر ان مسائلوں سے بچ جایا جائے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو دراصل بات کیا ہے اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ آپ کو کیا حکم دے رہا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ دیکھیے، اعلموا، تم یہ خوب اچھی طرح علم رکھو، جان رکھو یا جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ کہ جو دنیا کی زندگی ہے، لعب و لہو، لعب کہتے ہیں باطل کی طرف متوجہ ہونا، اور لہو کہتے ہیں حق سے متنفر ہو جانا۔ تو اس لہو لعب کھیل کود کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کھیل کود میں مشغول ہوتا ہے تو اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہ تو کھیل میں مصروف ہوتا ہے۔ کھیل صرف کھیل ہے، کون جیتا کون ہارا، جو اچھا کھیلے گا وہ جیت جائے گا، جو برا کھیلے گا وہ ہار جائے گا۔ نہ کسی دعاؤں کا اثر ہوگا، نہ کسی شخصیت کا اثر ہوگا، نہ اس میں ایمان والا ہونے کا شرط ہے۔ تو کھیل کھیل ہے، جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا۔ تو اس وقت اس کی تمام توجہ کھیل پر مرکوز ہوتی ہے، باقی چیزوں سے ہٹ جاتی ہے۔ جبکہ اللہ نے جو آپ کو زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے وہ صرف کھیل تماشے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ حق بات کیا اس کو سمجھنا، باطل کیا اس کو سمجھنا، حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا، باطل سے ٹکرا جانا۔ تو اس لیے اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ حق سے متنفر ہونا اور باطل کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ وزینتون یعنی ایک آرائش ہے، زیبائش و آرائش، زینت، و تفاخر بینکم، اور تمہارا اپنے درمیان فخر کرنا۔ کہتے ہیں نا بعض لوگ بڑا فخر کرتے کہ دیکھو میرے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، میرے پاس طاقت ہے، لہذا میری بات سنی جائے، یہ ہے فخر کرنا۔ پھر وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، اور زیادہ سے زیادہ ہونے کی خواہش، یعنی کثرت، تمہارا کثرت ہونا مال اور اولاد میں۔ تو یاد رکھیے کہ مال بھی مختلف ذرائع سے کمائے جاتے ہیں،
اور اولاد کا یہ مطلب ضروری نہیں کہ صرف اولادیں ہوں، آپ کے پیدا کردہ حالات بھی وہی ہے. تو کثرت کی خواہش رکھتے ہیں اپنے مال میں اور اس کے پیدا کردہ حالات میں بھی کہ بس ہر طرح سے مجھے تمام فوائد حاصل ہوتے رہیں. کمثل غیث، تو یہ اس مدد کی مثال کی طرح ہے. غیث کہتے ہیں ہاتھ پکڑ لینے والے کو، اسی سے غوث نکلا ہے. جیسے غوث نام آتا تھا یہ تو سارے کہتے ہیں کہ مدد کرنے والے تو اللہ کا بھی ہاتھ پکڑوا دیتے ہیں غوث اعظم کو. لیکن جب قرآن میں غیث آ رہا تو اس کو انہوں نے بارش بنا دیا. تو اس ہاتھ پکڑنے کی طرح ہے، اس ہاتھ پکڑنے کی مثال جیسی ہے. اعجب الکفارہ، خوب بھلا لگتا ہے انکار کرنے والوں کو، خوب اچھا لگتا ہے انکار کرنے والوں کو. نبات ہو، اس کا حاصل کردہ، اس کا پیدا کردہ. ثم یہیج، پھر وہ سرسبز ہو جاتا ہے. فتراہ مصفرا، بس وہ دیکھتا ہے اسے سنہرا. تو یہ صرف زراعت کی مثال نہیں ہے، ہر طرح سے. آج تو زراعت کاشتکار کم لوگ ہیں، صنعت کار زیادہ ہو گئے، تو اس کی مثال کیسے لیں گے؟ یاد رکھیں کہ اللہ کی بات ایسی نہیں جو کسی زمانے میں تو بڑی اچھی لگے اور کسی زمانے میں قابل عملی نہ ہو. کسی خطے کے لیے تو بہترین مثال ہو اور کسی خطے کے لیے مثال کے قابل ہی نہ رہے. کیونکہ اللہ تمام انسانوں کا ہے. دنیا کے کسی خطے میں، کسی جگہ، کسی ماحول میں انسان رہ رہا ہے، اللہ ہر ایک کو جانتا ہے. اور اللہ نے ہر ایک کے لیے ہدایت رکھا ہے. اللہ نے کسی عربی یا اجمی، کالے یا گورے، کاشتکار یا صنعتکار، اس طرح کی کوئی خلیج نہیں رکھی ہے کہ یہ ہوگا تو وہ سمجھے گا اور نہیں ہوگا تو نہیں سمجھے گا. تو یقینی سی بات ہے جو بھی اپنے مال میں جس طرح کا اضافہ چاہتا ہے، جس طرح کی مدد کے ذریعے وہ لگتا ہے، تو جو انکار کرنے والا تو اسے وہ خوب اچھا لگتا ہے کہ اس طرح ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیتے ہیں. اور اس سے جو کچھ وہ اگاتا ہے، جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے، تو پھر اسے وہ ہرا بھرا لگتا ہے اور وہ اسے سنہرا دیکھتا ہے کہ اس کا مستقبل بڑا سنہرا ہو گیا. یہ نہیں کہ وہ رنگ اس کا سنہرا ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو یہ کاشتکار بھی اپنے اوپر سمجھ سکتا ہے، صنعت کار بھی اپنے اوپر سمجھ سکتا ہے، اور بھی جو کسی بھی ذرائع سے دولت حاصل کر رہا ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے، چاہے وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، استاد ہو، حکمران طبقہ ہو، بیوروکریٹ ہو. ہر کوئی اپنے اپنے پیشے کے لحاظ سے اس کو سمجھ سکتا ہے. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. یقینی سی بات ہے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے رہنے والا نہیں ہوتا ہے، بالآخر وہ ختم ہوتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے. وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں سخت سزا ہے. ومغفرت من اللہ ورضوان، اور حفاظت ہے اللہ سے، باہمی رضامندی ہے. تو یقینی سی بات ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ کچھ بھی حاصل کر لیں، آخرت میں ان کے لیے سخت سزا ہے. لیکن اللہ سے حفاظت انہی لوگوں کی ہے جو اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھ کر انہوں نے کام کیا ہے، جنہوں نے انسانیت کے فائدے کے لیے کام کیا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے کام کیا ہے، اپنے مفادات کو مد نظر نہیں رکھا بلکہ تمام انسانیت کے فائدے کو مد نظر رکھا. اس لیے اس کو اللہ رضوان کہہ رہا ہے، یعنی باہمی رضامندی. رضوان صرف انسان کی رضا کی بات ہوتی تو رضا لفظ آتا، رضوان نہیں آتا. رضوان ہے باہمی رضامندی کے لیے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. وما الحیات الدنیا، اور جو دنیا کی زندگی ہے، الا متاع الغرور، صرف خاص دھوکے کا نظریہ ہے. تو اگر آپ صرف دنیا کے پیچھے رہ گئے، اسی میں فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی میں اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ ایک دھوکے والا نظریہ ہے. آج آپ دنیا میں نظر دوڑا لیں، اقوام متحدہ بنی ہو یا دنیا میں جو حکومتیں قائم ہیں، وہ سب کچھ ایک دھوکے کے نظریہ لے کر چل رہے ہیں کہ اس طرح کرو گے یوں فائدہ ہو جائے گا، اس طرح سے کرو گے یوں فائدہ ہو جائے گا. چاہے اقتصادی پالیسی ہو، چاہے معاشی پالیسی ہو، چاہے سیاسی پالیسی ہو، سب مفادات کے گرد گھوم رہے ہیں. تو ایسے افراد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کسی طور پر بھی وہ اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھ سکتے. اب آئیے دوسری آیت جو کہ سورہ تکاثر کی ہے، یعنی سورہ نمبر 102 اور اس کی آیت نمبر 1 اور 2، 102 کی 12. تمہیں حصول کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی. یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ. دیکھیں یہاں بات کیا ہے.
الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں رکھا، تمہیں حاکم بنا دیا خاص کثرت نے، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم نے قبروں کو دیکھ لیا، قبروں تک پہنچ گیا۔ یقینی سی بات ہے کہ مرنے کے بعد انسان قبر میں ہی پہنچتا ہے۔ عام طور پر سبھی قبر میں پہنچتے ہیں، چاہے مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی نہ کسی ذرائع سے پہنچتا ہے۔ ہاں جیسے ہندو والے جلا دیتے ہیں تو ان کی راکھ بھی بہرحال دریاؤں میں بہائی جاتی ہے، جو ان کے حساب سے ایک طرح سے اس جگہ مل جاتا ہے۔ ایسے ہی پارسی حضرات ہیں جو چیل کو اپنی لاش کھلا دیتے ہیں کہ کچھ بچے ہی نہیں کہ ہمارے حساب کتاب نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، آپ ذرہ ذرہ کر کے بھی جسم کو پھینک دیں، مختلف جگہ میں رکھ دیں، اللہ آپ کو زندہ کرنے پر قادر ہے کہ آپ کو جمع کر کے اکٹھے کھڑا کر دے گا۔ تو یہاں جو بات ہے، خاص کثرت نے تمہیں غفلت میں رکھا ہے یہاں تک کہ تم اپنی آخری آرام گاہ دیکھ لو یا پہنچ جاؤ۔ تو قبر کا بنیادی مطلب ہے کہ اب آپ کی عملی زندگی ختم ہو گئی، اب آپ کچھ کر نہیں سکتے، جو کچھ آپ نے کر لیا اب اسی کے مطابق آپ کو نتائج دیا جائے گا یوم الحساب کے دن، یوم الآخر کے دن، یوم القیامت کے دن۔ اب آپ کے اوپر کوئی بھی چانس نہیں رہا، کوئی امید نہیں رہی کہ اب آپ اچھا کر سکتے ہیں یا برا کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اچھائی کی طرف پلٹا سکتے ہیں یا مزید برے ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کا عمل کا دور ختم ہو گیا۔ تو یہ جو کثرت کی خواہش ہے بالآخر آپ کو موت تک پہنچا دیتی ہے اور کچھ نہیں ہو پاتا۔ اس کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اب آپ دیکھیے سورہ منافقون اور اس کی آیت نمبر 9، 63 کی 9۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اور جو یہ کرے گا تو وہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ اس روایتی ترجمے سے بھی بات سمجھ میں آ رہی، لیکن بہرحال اس کو دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والے لوگوں، لا تلہکم، تمہیں غفلت میں نہ ڈالے، اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد، ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد دہانی کے بارے میں، ومن یفعل، اور جو یہ فعل کرے گا، ذالک، وہی، فاولئک هم الخاسرون، بس یہی لوگ وہی خسارے والے ہیں۔ تو یہ اللہ نے مقصد بھی بتا دیا کہ آپ بے شک کثرت کی خواہش رکھیں، کچھ بھی رکھیں، لیکن آپ کا مال، آپ کی اولاد آپ کو اللہ کی یاد دہانی سے غافل نہ کرے، کیونکہ آپ کو فرما برداری اللہ کی اختیار کرنی ہے، غیر اللہ کی نہیں۔ اور جو اللہ کی یاد دہانی سے غافل ہو کر اپنے تحت عمل کرے گا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کے بجائے، تو یہی لوگ وہی خسارے والے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ کس طرح امیر ہو سکتے ہیں، کس طرح غریب رہ سکتے ہیں۔ امیری کا معیار قرآن کے مطابق کیا ہے وہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آخر میں آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں امیری کی اصل تعریف کیا ہے؟ زیادہ مال، ذہنی سکون، مقصد زندگی، یا اللہ کی رضا؟ قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن کی حدیث سے کر لیں۔ یاد رکھیے جو قرآنی آیت ہے دراصل اسی کو اللہ نے حدیث کہا ہے، یہ ہے اصل حدیث۔ باقی جو حدیثیں ہیں وہ لہو الحدیث ہیں، توجہ ہٹانے والی باتیں ہیں جو اللہ کے احکامات سے توجہ ہٹاتی ہے۔ تو آپ کو اللہ کی پابندی اختیار کرنی ہے، اللہ کے احکامات کا پابند ہونا ہے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی ہے، اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کی نظر میں ہمہ وقت اللہ کے احکامات مد نظر رہنا چاہیے کہ اللہ کیا حکم دے رہے اس بارے میں، اللہ کی کیا مرضی ہے۔ تو ہم بجائے دنیا کی طرف دیکھنے کے کہ لوگ کس کو امیر کہہ رہے ہیں، لوگ کسے کامیاب کہہ رہے ہیں، دنیا کس طرح کامیابی کی طرف جا رہی ہے، ہمیں اپنے اندر جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن کے مطابق ہم کامیاب ہیں، ہم امیر ہیں، ہم اللہ سے اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ امید ہے کہ مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی اور ہر ایک کو اپنی بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سوال کا جواب بھی انہی آیتوں میں تھا اور اسے نہیں دیا گیا ہے
تو آیت کا حوالہ دے کر اپنا سوال دہرا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بعد میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔